بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک انتہائی عقل مند اور دانا شخص آیا، جس نے بہت سی دانائی کی باتیں بیان کی۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کسی نے اس کا پھل کھا لیا اور حاصل کر لیا، نہ ہی کبھی وہ بوڑھا ہوگا اور نہ ہی اسے کبھی موت آئے گی۔ وہ آدمی تو یہ بات کر کے چلا گیا، مگر بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح اس درخت کے پھل کو حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس مقصد کے لیے ایک بہت عقل مند اور سمجھدار قاصد کو اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ قاصد کئی ماہ تک اس درخت کی تلاش کے لیے پھرتا رہا۔ وہ جس سے بھی اس قسم کے درخت کے بارے میں پوچھتا، وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ غرض یہ کہ وہ قاصد درخت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ لوگ اس کو بے وقوف اور پاگل سمجھنے لگ گئے تھے۔ آخر ایک دن وہ اس تلاش سے تنگ آ گیا اور اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ کئی سالوں کی اس کی محنت رائگاں چلی گئی تھی۔ اس دوران بادشاہ اسے بہت سا مال بھی بھیجتا رہتا تھا۔ اب جب وہ تلاش سے عاجز آ گیا تو اس نے روتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے کا سفر طے کرتے ہوئے اس نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ قریب ہی اللہ کا ایک نیک بندہ اپنی جھگی میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ قاصد اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تو کس مقصد کے لیے ادھر آیا ہے؟ کہنے لگا، فلاں بادشاہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ میں ہندوستان میں ایک ایسے درخت کی تلاش کروں جو آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے مدتوں اس درخت کو تلاش کیا ہے، مگر مجھے اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ جس سے بھی اس بارے میں پوچھتا ہوں وہی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مایوس ہو کر واپسی کا سفر اختیار کیا ہے۔ وہ بزرگ بادشاہ کے قاصد کی طرف دیکھ کر ہنسے اور فرمایا، اے بھلے مانس، جس درخت کی تمہیں تلاش ہے وہ تو علم کا درخت ہے، جس کا پھل آب حیات کا سرمایہ ہے۔ قاصد نے جب یہ سنا تو اس کی تمام مایوسی راحت میں بدل گئی اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا۔